نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تصاءب احدکم فلیمسک بیدہ علی فمہ فإن الشیطان یدخل، صدق رسولہ النبی الکریم۔ اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جمائی کی تعلیم دی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو ایک عالمگیر اور قیامت تک انسانیت کے رہنمائی کے لیے ایک دین کے طور پر اور ایک قانون کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو بھیجا ہے۔ اس میں ہر چیز کی رہنمائی اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک صحابی کو ایک غیر مسلم نے، ایک کافر نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ کیا تمہیں تمہارے نبی ہر چیز سکھاتے ہیں، اور یہاں تک کہا کہ کیا قضائے حاجت کا طریقہ بھی تمہیں سکھاتے ہیں؟ تو اس صحابی نے شرمندہ ہونے کے بجائے اس پہ فخریہ طور پہ کہا کہ ہاں، ہمیں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے کیسے جانا چاہیے، تمہیں پاکی کیسے حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دین کے اندر بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک تمام قسم کے آداب اور اس کی رہنمائی ہر جگہ کے لیے، ہر قوم کے لیے اور ہر زمانے کے لیے ایسی واضح ہدایات موجود ہے کہ جن پر عمل کرنے سے اور جن کو اپنانے سے انسان دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب آپ کو جمائی آئے اور جمائی کی وجہ سے منہ کھل جائے تو اس وقت انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے چہرے کی جو بناوٹ ہے وہ اس جمائی کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے۔ منہ جب کھل جاتا ہے تو اس کی مقدار زیادہ کھلنے کی وجہ سے انسان کی جو حیت ہوتی ہے وہ انتہائی نامناسب نظر آتی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کو جمائی آئے تو جمائی آنے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھے، تاکہ یہ کھلا ہوا منہ کی نظر نہ آئے اور اس کی شکل وہ بے ڈھنگی سی نظر نہ آئے اور برا نہ لگے، اس لیے منہ کے اوپر وہ ہاتھ رکھے۔ اور آگے اس کی ایک وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بیان کی کہ یہ ہاتھ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ شیطان انسان کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس منہ میں داخل ہو کر انسان کے جسم کے اندر وہ شیطان سرایت کر جاتا ہے۔ اس شیطان کے داخلے کو جسم سے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ دیا کریں۔ مفسرین حضرات اور جو شارحین حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس سے مراد شیطان کا جسم کے اندر ظاہری طور پر داخلہ ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں منہ کے ذریعے سے داخل ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کے گناہوں کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف انسان کو وہ بہکاتا رہتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان خود تو داخل نہ ہو، لیکن شیطان جو ہے نا اس کے وسوسے اور اس کے جو غیر شرعی وہ سوچیں ہوتی ہیں وہ اس کے دل کے اندر وہ داخل ہو جاتی ہے۔ اور امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان جمائی کے لیے منہ کھولتا ہے تو اس وقت شیطان کیا کرتا ہے کہ کسی مچھر کو یا کسی مکھی کو وہ اٹھا کر انسان کے منہ میں ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ اس انسان کی وجہ سے، جس انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا اور جس انسان کو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور جس انسان کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا، اس انسان کے ساتھ کیونکہ شیطان کی ازلی ایک دشمنی بن گئی ہے، اس وجہ سے وہ ہر وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ اس انسان کو کسی طریقے سے ذلیل کرے اور کسی طریقے سے اس سے ایسی حرکتیں کروائے کہ یہ انسانوں کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے اور دوسرے اس کے مخلوق کے سامنے اس کی حیت اور اس کی حیثیت کم ہو جائے۔ اسی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ میں سے کسی کو جمائی آئے تو جمائی کے آداب میں سے یہ
کہ اپنا دایاں ہاتھ وہ اپنے منہ پر رکھے تاکہ شیطان اس کے منہ میں داخل نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔